بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آئی ہوں وہ تمام سامعین کرام کے لیے ایک امید کا جگنو ہے۔ ہم سب انسان ہیں، جانتے نہ جانتے گناہ کر ہی بیٹھتے ہیں، مگر ہمارے پیارے رب تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، چاہے ہم جو گناہ کر بیٹھیں۔ اس لیے یقین جانیے، اگر جانے انجانے آپ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ایک امید اور یقین ہر اس شخص کو بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے ہے، جس کو اپنے گناہ گار ہونے کا تو علم نہیں، مگر اس کی زندگی میں کوئی تنگی ہے۔ وہ تنگی رزق کی ہو، اولاد کی ہو، کاروبار کی ہو، رشتے ناتوں سے ہو، خواہ کہیں سے بھی ہو۔ بتاتی چلوں، گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کی راہ کی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو رب تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے سامنے لے آتے ہیں۔ رب تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے بھی رحمتیں برساتے ہیں اور زمین بھی اس کے لیے خزانے اگلنے لگتی ہے۔ آپ نے یہ سید الاستغفار پڑھنا ہے، پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں، پھر کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا۔ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ ابو لک بنعمتک علیہ وابو بذنبی، اور میں تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پس تو مجھے معاف کر دے کہ تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے معنی اور مکمل تفسیر جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی میں آنے والے تمام تر مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں سب تک پھیلانے کا ذریعہ بننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ لائک اور زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بروقت بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سب کے لیے عام ہے، اس کو کرنے کی اجازت لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، مگر وضو کرنا شرط ہے۔ اوقات کی بھی کوئی خاص قید نہیں، یعنی کہ جو 2 نمازیں میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد کسی بھی وقت آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، جس وقت آپ چاہیں پڑھ لیجئے۔ یقین جانیے، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ صبح اور شام، فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو وقت آپ چاہیں اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور پھر اس سید الاستغفار کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ یہ استغفار ہے، یعنی کہ تمام استغفار کا سردار سید الاستغفار۔ سورہ نوح کی ایک آیت میں آپ کو تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی جو گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، پلٹ آؤ۔ یُرْسِلُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں سے، اور کر دے گا تمہارے لیے نہریں، یعنی دنیا کی رحمتیں۔ سوچئے
چاہتے تو ہم سب یہی ہیں، خواہشات تو ہم سب کی بس یہی تو ہیں، مال، بیٹے، دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی۔ تو بس آئیے، لوٹ آئیے، تھام لیجیے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، اللہ کے سہارے کو تلاش کیجیے، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیجیے، ان وظائف پر عمل کیجیے، ان کو اپنا معمول بنائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔